ہم سب اس بات پر تو بہت دھیان دیتے ہیں کہ ہماری پلیٹ میں کیا ہے نا؟ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیسے کھا رہے ہیں؟ چلیں آج کھانے کے اسی چھپے ہوئے پہلو پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کیلوریز بھی گنتے ہیں، پروٹین کا حساب بھی رکھتے ہیں، سب کچھ، لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا کہ جس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں اس پر بیٹھنے کا ہمارا انداز وہ ہمارے ہاضمے پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے؟ یقین کریں، یہ جو اتنی چھوٹی سی معمولی سی بات لگتی ہے نا، یہ ہمارے ہاضمے کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کنیکشن ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کھانے کے وقت ہمارا بیٹھنے کا انداز آخر اتنا ضروری ہے کیوں؟ یہ صرف آرام یا سکون کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا بیٹھنے کا انداز یعنی پوسچر سیدھا سیدھا ہمارے جسم کے میکینیکل اور نروس سسٹم دونوں پر اثر ڈالتا ہے، اور یہ دونوں ہی ہاضمے کے لیے سمجھیں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس ماڈرن سائنس کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں، ایک بہت ہی پرانے طریقے کو دیکھتے ہیں جو صدیوں سے انسانوں کی رہنمائی کرتا آیا ہے۔ روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، بالکل پرسکون حالت میں، اور خاص طور پر ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرماتے تھے۔ تو یہ صرف ایک فزیکل پوزیشن نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک گہری روحانی سوچ بھی تھی، یعنی کھانے کے پورے عمل کو شکر گزاری اور عاجزی کا ایک موقع بنانا۔ تو اب وقت ہے کہ اس قدیم حکمت کو جدید سائنس کی اینک سے دیکھا جائے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس طرح بیٹھتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ کتنا لاجیکل ہے۔ جب ہم سیدھا بیٹھتے ہیں نا تو گریوٹی یعنی کشش ثقل خود ہماری مدد کرتی ہے، کھانے کو آرام سے معدے تک پہنچاتی ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ اگر ٹیک لگا کر کھایا جائے تو تیزابیت یعنی ایسڈ ریفلکس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بات صرف گریوٹی کی نہیں ہے، ہمارا دماغ، ہمارا نروس سسٹم وہ بھی اس کھیل میں شامل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پرسکون رہنا ہاضمے کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، ہمارے جسم کے نا دو مین موڈز ہوتے ہیں، ایک ہے فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو والا موڈ، اور دوسرا ہے ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ یعنی آرام اور ہضم کرنے والا موڈ۔ جب ہم سکون سے بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ہم اسی ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ سسٹم کو آن کر دیتے ہیں، جو ہاضمے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ جب ہم پرسکون حالت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک بہت اہم نرو ہے جسے ویگس نرو کہتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور یہی نرو ہمارے معدے کو سگنل بھیجتی ہے کہ چلو بھائی ہاضمے والے انزائمز ریلیز کرو۔ کتنا زبردست بایولوجیکل سسٹم ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے کا یہ انداز ہمارے کھانے کی رفتار پر اور ہماری توجہ پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ سوچیں ذرا، جب ہم بیٹھ کر کھاتے ہیں تو قدرتی طور پر ہماری رفتار تھوڑی سست ہو جاتی ہے۔ ہم زیادہ اچھی طرح چباتے ہیں اور اس سے دماغ کو یہ سگنل ملنے کا ٹائم مل جاتا ہے کہ بس پیٹ بھر گیا ہے۔ دوسری طرف چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے کھانے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا ہمیں مائنڈفل ایٹنگ یعنی توجہ سے کھانے کی طرف لاتا ہے، اور یہ توجہ نہ صرف ہاضمے کو بہتر کرتی ہے بلکہ وزن کو کنٹرول میں رکھنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو چلیں اب ان ساری باتوں کو جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو قدیم حکمت ہے اور جو جدید سائنس ہے، یہ مل کر ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کیا پیغام دیتی ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنا واضح تعلق نظر آ رہا ہے، ایک طرف قدیم عمل اور دوسری طرف اس کے ٹھوس سائنسی فائدے۔ ہاضمے کی بہتری سے لے کر نروس سسٹم کے پرسکون ہونے تک یہ کنیکشن واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صحت کے ٹھوس فائدے، یعنی معدے کے مسائل جیسے تیزابیت اور اپھارے میں کمی، وزن پر بہتر کنٹرول، اور کھانے کے وقت ایک پرسکون ذہنی کیفیت۔ اور یہ سب کچھ صرف بیٹھنے کے انداز کو ٹھیک کرنے سے ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں واضح کرنا ضروری ہے، یہ ساری معلومات جو ہیں یہ فزیولوجیکل مشاہدات پر مبنی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تعلق بہت مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اس موضوع پر ابھی بہت بڑے پیمانے پر کلینکل ٹرائلز نہیں ہوئے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی ڈائٹ میں بڑی بڑی تبدیلیاں کرنے کے بجائے سب سے زیادہ اثر والی تبدیلی صرف اتنی سی ہو کہ ہم اپنے کھانے کے لیے تھوڑا وقت نکالیں اور بس سکون سے بیٹھ جائیں؟ واقعی یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔